منہ بولی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، منہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بہن تھوڑی بن جاتی ہے۔ کاروباری بندہ ہوں، پارٹی میں رہن دہن رہتا ہے، اطلاع کے بغیر آ گیا، کوئی بات نہیں یار، یہاں سے اطلاع بھیج دو ان کو، بس ٹیلی فون کر دو، میں ابھی بتا نہیں سکا، میں واپس آ رہا ہوں، میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کالا خطاب لگانا ناجائز ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے بمبئی اسلام بھیجوا علیہ السلام، عورت مردوں کے رش میں حجر اسود کو بوسہ نہ دے تو بہتر ہے اشارہ کر لے۔ نماز میں کوئی لوگ بغیر نیت باندھے نماز پڑھتے ہاتھ کھلے چھوڑ کر، شاید یہ شیعہ، اللہ عالم، مجھے کیا پتا کون ہے۔ یہاں کون سا مسلک ہے؟ حرمین میں فقہ حنبلی ہے، حالت احرام میں ناخن خود بخود کٹ جائے، کاٹا نہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت احرام میں مرد کے سر پہ کپڑا لگ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ داڑھی کا وہ حصہ جو ہونٹوں کے نیچے ہے اس جگہ آدمی صاف کر سکتا ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ میرے دوست نے قسم کھائی 4 بجے سے جاؤں گا، پھر وہ اس وقت سے پہلے چلا گیا، کفارہ ہو؟ کوئی کفارہ نہیں، نہ جاتا تو کفارہ پڑتا ہے، وہ تو پہلے چلا گیا الٹا۔ لڑکے کا نام سمیر رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، لڑکی کا نام نمرہ رکھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ان کی لڑکیاں، اللہ نے اس کو 2 لڑکیاں دی، اس نے ایک کا نام صفا رکھ لیا، ایک کا نام مروہ رکھ لیا۔ عمرے کے لیے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، ریاض سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بھی تکلیف ہے، مجھے احتلام ہو جائے، غسل نماز کے لیے وضو کس طرح کروں؟ اگر جہاں جہاں پانی نہ لگانا ہو نہ لگائیں، جہاں لگا سکتے ہیں وہاں لگائیں، جہاں نہیں لگانا وہاں مسح کر لیں۔ نماز عصر کے بعد 2 طواف کیے، 2 رکعت نماز ان کی مغرب کے بعد پڑھیں۔ بھئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو غسل کرنے کا خیال اس کو کیسے آ گیا؟ پاگل جو ہیں وہ تو الٹا غسل نہیں کرتے، وہ تو گندے رہتے ہیں، یہ صفائی کا اتنا پابند ہے تو پاگل کیسے ہے؟ یہ تو بہانہ ہے۔ ذہنی توازن ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہے، باہر نکل جائے، مٹی ڈالے سر میں، غسل تو نہ کرے نا خوشبو والے صابن سے۔ الفاظ میں رہتے ہیں، مدینے سے واپسی پہ عمرہ کرنا تو بالکل نہیں، اگر سیدھے الفاظ آئیں تو الفاظ حد حرم سے باہر ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک کرتے ہیں، تہجد بعد میں پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے۔ اگر میں اعتکاف حرم میں بیٹھ جاؤں تو کھانے کے لیے ہوٹل پہ باہر جا سکتے نہیں جا سکتے، حرم میں آ جاتے ہیں۔ آپ اعتکاف بیٹھ کے تو دیکھیں، اتنا کھانا آتا ہے جو زندگی میں آدمی نے نہیں کھایا۔ میں بواسیر کا مریض ہوں، وضو کے بعد بھی نئے کپڑے کے داغ لگے، کوئی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، کپڑا بدل لیا کرے۔ مثلا عصر کو وضو کیا، وہ مغرب تک کافی ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات و ممات کے جھگڑوں میں مجھے نہ ڈالیں۔ جہاں تک مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا تعلق ہے، حضرت قاری طیب صاحب جب آئے تھے، انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا اس پر ان کے دستخط موجود ہیں، دیکھنے ہیں تو جا کے دیکھیں۔ حکیم جمیل صاحب نے شوگر کا نسخہ بتایا تھا
کہ 3 پتے نیم کے اور بھنے ہوئے چنے کھانے ہیں تو کھائیں آپ، میں تو نہیں کھاتا ہوں۔ میری بیوی 3 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ یعنی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اس کی غلطی ہے، گناہ ہے، فوراً خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی، کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس وجہ کو تم دور کرو، جب وہ بیماری دور ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔